سيد الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اذان میں اور پہلی صف میں کیا خیر و برکت ہے، پھر اگر سوائے قرآن دازی کے اس کو نہ حاصل کر سکتے تو ضرور قرآن دازی کرتے۔ اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک اذان کا اور ایک پہلی صف کا۔ یعنی رب نے اذان میں اور پہلی صف میں اتنی خیر و برکت رکھی ہے، اتنی خیر و برکت رکھی ہے، اتنی زیادہ خیر و برکت رکھی ہے، سرکار فرما رہے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ آگاہ ہو جائیں، لوگوں کو بتا دیا جائے کہ پہلی صف میں اور اذان میں برکتیں کیا رکھی ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، بتایا نہیں گیا اسلام میں، لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ پہلی صف کے لیے لوگ ایک دوسرے کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے، پہلی صف میں لوگ ایک دوسرے کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے۔ آخرکار ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ سارے لوگ قرآن دازی کریں گے، جس کا نام نکلے گا وہی پہلی صف میں آئے گا، اور اذان بھی لوگ کسی کو نہیں دینے دیں گے، جس کا نام قرآن دازی میں نکلے گا وہی اذان دے گا۔ اتنی رب نے خیر و برکت رکھی ہے پہلی صف میں اور اذان میں۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں، پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں، یعنی رب رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، اور دوسری صف پر بھی، یعنی کیا دوسری صف والوں کو بھی یہ اجر و ثواب ملے گا کہ رب ان پر بھی درود بھیجے اور فرشتے دعائیں مغفرت کریں؟ انہیں بھی ملے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، اور دوسری صف پر بھی؟ اب دوسری دفعہ یہ سوال کیا گیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسری صف پر بھی، ہاں کہ دوسری صف والوں کو بھی یہ اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اپنی کندھوں کو برابر کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور خلا کو پر کرو، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچوں کی طرح داخل ہو جاتا ہے۔ صفیں سیدھے رکھو، کندھوں سے کندھا ملاؤ، خلا کو پر کرو، خلا مت چھوڑو، اس لیے کہ شیطان بھیڑ کے بچوں کی طرح صفوں میں داخل ہو جاتا ہے، وہ تمہاری صفوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب صفوں میں داخل ہو جائے تو پھر دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر نماز کے معاملات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں انسان کے لیے، پھر طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام سے روایت ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام پہلی صف کے لیے 3 مرتبہ دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے، ولسانی مرہ، اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے۔
یعنی جو لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کے لیے پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ دعائے مغفرت فرماتے تھے. تو یہ جو دعا ہے یہ صرف اس وقت کے لیے خاص نہیں کہ قیامت تک کے لیے خاص ہے، یہ قیامت تک کے لیے خاص ہے. اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ دعائے مغفرت فرماتے تھے. اب سامعین جی احتشام، یہ ایک روایت اور بیان کروں پھر میں آپ سے ذکر کرتا ہوں. یہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم اس طرح صف کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بناتے ہیں. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح صف بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، وہ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں. فرشتے جو رب کے سامنے صفیں بناتے ہیں وہ پہلی صف پہ کھڑے ہوتے ہیں اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ فرشتوں کے صف بنانے کا طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو سرکار نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو آج ہم نماز میں صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. عجیب سے بات تو اور بھی بہت ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں، لیکن کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں اس بات، ہم سب دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، صفیں سیدھی کی جا رہی ہیں، لیکن ہم پہلی صف میں ابھی جگہ کافی ساری باقی ہوتی ہے، ہم نے دوسری صف بنائی ہوتی ہے، تیسری صف بنائی ہوتی ہے. پتہ نہیں ہمارے دل میں ایسی کیا بات ہوتی ہے کہ ہم پیچھے کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں. ہمارے دل میں پتہ نہیں نہ جانے ایسی کیا بات ہوتی ہے. اگر ہم ایک دوسرے سے سوال کریں تو پھر ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ مسجد سے جلدی ہم نکل کے چلے جائیں، اور تو کوئی بات نہیں ہوتی. اگر ہم عقل سے سوچیں، اللہ تعالیٰ نے شعور کی منزل عطا فرمائی ہے، تو پھر بات تو ایک ہی ہوگی نا کہ بھائی جتنا جلد ہو سکے نماز مکمل ہو اور ہم یہاں سے جائیں، جتنا جلد نماز مکمل ہو اور ہم یہاں سے جائیں. ہم کوئی بات لنگر تو تقسیم نہیں ہو رہا، کوئی بار چیزیں تو بانٹے نہیں جا رہی، کچھ نہیں ہو رہا نا، کچھ بھی نہیں ہو تو جانے کی ضد کیوں ہے، جلدی کیوں ہے؟ تو یہاں پر صوفیاء اللہ کے ولی فرماتے ہیں، صوفیاء اللہ کے نیک وہ کہتے ہیں ایسے بندوں کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. کیا غور کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے کہ میں مسجد میں آیا لیکن میں مسجد میں زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا، میں مسجد میں زیادہ دیر رک نہ سکا، میں اللہ کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھ نہ سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کو میرا یہاں زیادہ بیٹھنا پسند ہے ہی نہیں. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ یہ جلدی نکل جائے مسجد سے، یہ زیادہ دیر نہ بیٹھے. اس کی چاہت یہ ہے کہ یہ نکلے، چلا جائے، جلدی چلا جائے، یہ زیادہ دیر نہ بیٹھے. تو اسے رونا چاہیے اپنی ذات، اسے فکر مند ہونا چاہیے، اسے سوچ کرنی چاہیے کہ میں مسجد میں آیا لیکن میرے رب کو زیادہ دیر بیٹھنا میرا مسجد میں پسند ہی نہیں ہے، اس لیے میں تیزی سے بھاگ رہا ہوں، صفوں کو توڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے یہاں سے میں نکلتے ہوئے جا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ معاملات میرے ٹھیک نہیں ہیں، میرے اندر کا ماحول بڑا خراب ہے، میرے اندر کا ماحول بڑا خراب ہے کہ مسجد کے در و دیوار یہ کہتے ہیں کہ یہ چلا جائے یہاں سے جلدی، تو ہم بھی شریک نہیں ہوا. تو ہمارے ساتھ یہ بڑا المیہ ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صفوں کو سیدھا کریں، صفیں درست کریں. لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کا یہ سلسلہ تھا کہ وہ پہلی صف کو فوراً مکمل فرماتے، پھر دوسری صف مکمل فرماتے، پھر تیسری صف مکمل فرماتے. پہلی صف کے خلا کو دیکھتے ہوئے دوسری صف مکمل ہی نہیں کیا کرتے تھے، ہم تو تیسری چوتھی بھی باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر بلایا جا رہا ہوتا ہے، بیچارے بزرگ بلا رہے ہوتے ہیں، بھائی ادھر آ جاؤ، یہ جگہ خالی ہے، یہاں آ جاؤ، یہ جگہ خالی ہے، یہ جگہ بھر دو. لیکن ہم احساس نہیں کرتے ظلم، ہم اصل میں ناانصافی یا نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ کسی دوسرے کا تو نہیں کر رہے، اپنے کر رہے ہوتے ہیں. اتنا بڑا اجر و ثواب کے سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا، اس کے پیچھے کی حکمت رب نے رکھی ہے نا، بتایا ہی نہیں گیا. اگر پتہ چل جاتا تو وہ قرآن نازی کے بغیر کھڑے ہی نہ ہونے دیتے، چاہے وہ ہمارے بزرگ ہوتے، جوان ہوتے، کوئی بھی ہوتے، بولتے بابا جی ادھر آؤ قرآن نازی ہوگی، میرے بھائی ادھر آؤ قرآن نازی ہوگی. قرآن نازی کے بغیر ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. اگر پتہ چل جاتا اجر و ثواب تو کسی کو بھی آگے نہ جانے دیتے.
لیکن ہم یہ حدیث سننے کے باوجود بھی ہم آگے کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. الگ بات ہے کہ کوئی شخص آگے بزرگوں کو جگہ دیتا ہے، وہ پیچھے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اجر رکھا ہے. ایک حدیث میں آپ کو یہ بھی بیان کر دوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے پہلی صف اس خوف کی وجہ سے چھوڑ دی کہ کہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، پہلی صف اس نے چھوڑ دی کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی بزرگ آگے آ جائے، کوئی بڑا آگے آ جائے، یا بزرگ کھڑا ہوا ہے دونوں طرف، کوئی بندہ بڑا ہیلدی سا ہے یا وہ جوان سا ہے، میری وجہ سے کسی بزرگ کو تکلیف نہ پہنچے، وہ پیچھے چلا گیا، اضعف اللہ له اجر الصف الاول، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم اس کو پہلی سب سے بھی دگنا زیادہ اجر عطا فرمائے، پہلی سب سے بھی زیادہ دگنا اجر عطا فرمائے گا رب اسے، جس نے یہ چھوڑ کر وہ پیچھے چلا گیا. اس نے کہا اگر میری وجہ سے کسی بزرگ کو کسی بڑے کو تکلیف نہ ہو جائے، اس نے کیا کیا، اس نے بڑوں کو آگے کر کے نہیں آ جائے چاچا جی آپ آگے آ جائیں، بابا جی آپ آگے آ جائیں. اس نے سوچا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پہلے سب سے زیادہ وہ دگنا اجر کما لیتا. کتنا خوش نصیب ہے، پہلی سب سے زیادہ دگنا اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے. تو کتنے اجر رب نے ان صفوں کے پر کرنے میں، صفوں کے آگے بڑھنے میں رکھے. کوشش کیا کر پہلی صف میں آیا، اگر کوئی بزرگ پیچھے بیٹھا ہے تو آپ انہیں جگہ دے دیں، چاچا جی بابا جی آپ آگے آ جائیں، کوئی بات نہیں وہ آگے آ جائے، آپ پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ یہ حدیث مبارکہ یاد رکھ لیں، رب اس سے بھی زیادہ اجر آپ کو عطا فرمائے. لیکن ایسے نہ ہونا کہ جگہ باقی ہو پہلی صف میں، آپ نے دوسری بنائی ہے تیسری بنائی نہیں، کوشش کریں صفوں کو پہلے مکمل کریں. یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، صف بنانے کا طریقہ فرشتوں کا ہے. وہ فوراً کھڑے ہوتے تھے صفوں میں، پھر دوسری صف بناتے، تیسری صف بناتے، اسی طریقے سے آسمان پر ان کی صفیں بنی ہوئی ہیں اور رب کی وہ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. ان کا کھانا پینا کچھ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی ذکر میں ہے. کوئی سجدے میں ہے تو ہمیشہ سے سجدے میں ہی ہے، کوئی رکوع میں ہے تو ہمیشہ سے رکوع میں ہی ہے، کوئی ذکر میں ہے تو ہمیشہ سے ذکر میں ہی ہے، کوئی قیام میں ہے تو ہمیشہ سے وہ فرشتے قیام میں ہی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرمائے.